پروگرام میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وہی جو لا فرم کی خدمات حاصل کی گئیں اور اس کی طرف سے پٹیشن دائر کی گئی اور وہ تفصیلی طور پر رپورٹ بھی سامنے آ گئی اور رد عمل پر رد عمل آ رہے ہیں اس پر، کیا ہے اس میں بتائیے؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی کیسے ریئیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا جواز ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سم اپ کرنے کی کوشش. دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں. پہلی بات دریا تو کوزے میں پتہ نہیں بند ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے پہلا ریئیکشن آیا تھا جب امریکی کانگریس نے ایک قرارداد پاس کی تھی. 85% آف کانگریس پیپل اس کے اندر انہوں نے ووٹ کیا تھا اور اس میں جو ہے وہ جو کچھ بھی کہا گیا تھا اس کے اوپر پاکستان کا موقف یہ تھا. اور پاکستان کا موقف جو ہے وہ ایک جوابی قرارداد کی صورت میں سامنے آیا جو نیشنل اسمبلی میں پاس ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی. اس پر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ آپ کے پیٹ میں جو مروڑ اب اٹھے ہیں، یہ عافیہ صدیقی کو آپ نے دیا تھا فیئر ٹرائل کا چانس؟ نہیں دیا. آپ نے اس وقت کسی سے کہا کہ آئیے آ کے دیکھ لیں اس کی حالت کیا ہے جیل میں؟ یہ یونائٹڈ نیشن کا جو ورکنگ گروپ ہے اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہم ایز اے پاکستانی کہ جناب یہ آپ جو اس وقت ہمارے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ آپ نے عافیہ صدیقی کے بارے میں تو آپ کے پیٹ میں کوئی مروڑ نہیں اٹھا، نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی. اس کے ساتھ جس طرح کی زیادتی ہوئی ہے اور جتنی سزا اس کو ملی ہے بغیر کوئی فائر کیے، صرف ایک بندوق تھامے ہوئے اس کو 86 برس کی سزا آپ نے دے دی. پٹ پٹ کے ایسی مر گئے پاکستان دے وچ، کسی نے سنی؟ نہیں. سالہ سال ملاقات کی اجازت نہیں اس کے گھر والوں کو. یہ ہے امریکی انصاف کا پیمانہ. جی ٹھیک ہے. اور چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن بھی امریکہ کی آنکھوں کی ونگ کے ساتھ چلتا ہے، اس لیے اسی طرح کی ایک قرارداد جو ہے وہ وہاں سے پاس کروائی گئی ہے. یہ کہہ لیجئے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو ورکنگ گروپ ہے اس میں جناب زلفی بخاری صاحب نے جو باہر بیٹھ کے ملک کی بہت خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے ایک لا فرم ہائر کی جس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے گئے ہوں گے، جس نے یہ پٹیشن دائر کی اس گروپ میں اور اس گروپ کی طرف سے پھر پاکستان کو مشورہ جیسے آپ کو پتہ ہے دیتے ہیں وہ دیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ذرا ان دونوں قراردادوں کے جواب میں جو ہمارے لا منسٹر کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ان کو حراست میں رکھا ہوا ہے، نہ ہی ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی غیر قانونی عمل کیا گیا ہے. وہ تو مقدمات میں سزا بھگت رہے ہیں جیل میں. جب کسی مقدمے میں سزا ہو جاتی ہے تو پھر ہراسگی کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. اب یہ ان کو مت کون دے؟ یعنی عدلیہ کے طرف سے جو پروسیڈنگ ہے اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں. یعنی وہ ایک طرح سے ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس میں بھی مداخلت کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں یعنی جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب وہاں کی فرموں کو، لابی فرموں کو مال لگے گا اور بے پناہ مال لگے گا، اور اب یہ ایویڈنس بھی موجود ہے یہاں کہ وہ مال لگا کون رہا ہے. ہم آئیں گے جب اون چودھری کا ہم ذکر کریں گے تو اس پر ذرا اس کے اوپر کھل کے بات کریں گے. فی الحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج جو مہاتما خان کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے بھی کچھ اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی مہاتما خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی سٹرونگ ریزولوشن تو آج تک اسرائیل پاس نہیں کروا سکا امریکہ کی کانگریس سے، جتنی سٹرونگ قرارداد جو ہے وہ کانگریس نے پاکستان میں خان صاحب کے حوالے سے یعنی پاس کی ہے. ایک بات میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ دیکھیں اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. اگر ان کو پاکستان کے قانون کا اور اس کے عدالتی نظام کا صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے. ان کو یہ قرارداد پاس کرنے سے پہلے اور ورکنگ گروپ کو ہمیں یہ ہدایات جاری کرنے سے پہلے ذرا اچھی طرح سے سوچ سمجھ لینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مہاتما خان صاحب کا یہ بھی خیال ہے شاید، جو ان کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں، کہ انہیں تو 5 ماہ سے یہی نہیں پتا کہ الیکشن کون جیتا ہے کون ہارا ہے. آپ ذرا سادگی دیکھیے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. یعنی شام تک ملاقاتوں کے سلسلے نہیں رکتے، وکلاء کی مشاورت ختم نہیں ہوتی، گھریلو جو افراد ہیں وہ ترتیب سے ملتے رہتے ہیں، لیکن ان کو اب تک یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کا نتیجہ کیا ہے. سیاسی امور وہاں سے چلائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کون جیتا ہے کون ہارا ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جس قسم کی دھڑا بندی اور جس قسم کے اختلافات ہیں
اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے ہمیں، لیکن میرے خیال سے پہلے ہم یہ ریزولوشنز والا جو ہے وہ یہ نپٹا لیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب باہر بیٹھ کے 2 کام کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ سوشل میڈیا کو سپانسر بھی کروا رہے ہیں اور اس کے ذریعے پروپیگنڈا جس طرح کا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ دوسری طرف اس طرح کی یہ جو حرکات ہیں جو انٹرنیشنل دنیا کو آپ پاکستان کے معاملات میں گھسیٹ کے لا رہے ہیں، یہ بھی کوئی اچھی روایت بھی نہیں ہے اور اچھی سیاست بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، دیکھیے ہندوستان میں کون سی قباحت ایسی ہے سیاسی اور جمہوری جو نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ وہاں کے کسی لیڈر نے کبھی یہ کوشش کی ہو اور کسی دنیا کے ادارے نے وہاں مداخلت کی ہو؟ کیا راہل گاندھی نے نہیں کہا کہ مودی نے سارا میڈیا خریدا، مودی نے فوج اپنے ساتھ ملائی، مودی نے الیکشن کمیشن اپنے ساتھ ملایا، مودی نے یہ کیا، مودی نے یہ کیا؟ کچھ سنی ریزولوشن آپ نے پاس ہوئی؟ ٹرمپ کے حوالے سے تو اس طرح کی باتیں ہم نے سنی تھی نا میڈیا، ٹرمپ کے حوالے سے۔ دیکھیے اصل بات ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے۔ جی، الیکشن کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن نے، امریکہ کی کانگریس نے، کسی اور نے کوئی قرارداد پاس کی؟ قرارداد تو پاس نہیں کی نا؟ پاکستان کے معاملات پر ضرور ہمارے معاملے ہم وہ مامے بنتے ہیں نا، ہمارے کیونکہ ہم بہت خود بڑے مامے معاملہ ہیں۔ ان کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود ان کو ماما بنانے کے ذمہ دار ہیں نا جی، اور کسی نے تو نہیں بنایا نا، ہمارے سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے بخاری صاحب کہ ان کے پاس دیگر معاملات بھی لے کر جاتے ہیں مگر ان کے اوپر ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھیے وہاں جہاں انہیں سوٹ کرتا ہے پاکستان کو ویکن کرنا، کیونکہ امریکہ کی پاکستان کے ساتھ دشمنی کے لیے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا نیوکلیر پروگرام ہو، ہمارا سی پیک ہو، ہماری گیس پائپ لائن ہو، یہ امریکی یعنی جو منافقت ہے، جو امریکی دوگلا پن ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال سے ایوریج پاکستانی سمجھتا ہے کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، اس کے باوجود کہ ہم یہ دم بھرتے ہیں کہ پچھلی 7 دہائیوں سے زیادہ وہ ہمارا اتحادی ہے۔ اس نے ہمیں افغانستان کی جنگ میں زبردستی ٹھونسا، جس کے نتائج ہم اب تک بھگت رہے ہیں۔ جب بات چیت کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے آئی تو پاکستان کو اس پروسیس سے الگ کر دیا۔ قطر کے مذاکرات جو فائنل ہوئے، جس کے تحت وہ ارینجمنٹ ہوا تھا کہ نیٹو بھاگ گیا وہاں سے اور ہم تکتے رہ گئے، یہی حال انہوں نے ہمارے ساتھ 80s میں کیا تھا جب جنیوا ایکارڈ ہوا۔ تو انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ 40 لاکھ مہمان جو ہم ان کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کو کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے، کیسے بھگتیں گے۔ آج تک وہ جو ہے وہ رس رہا ہے نا۔ تو امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے اس کے بارے میں میرا خیال ہے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ان سے کبھی یہ توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ بخاری صاحب، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اب کوئی فرق پڑے گا اس سے پاکستان پر، پاکستان کے عدالتی فیصلوں پر؟ ہمارا موقف تو واضح ہے، وزیر قانون نے واضح کر دی ہے، پی ٹی آئی کی اپنی حیثیت یا ساکھیات ختم ہو چکی ہے اور انٹرنیشنل لابیز کے ذریعے خریداری کر کے وہ اپنی پروموشنز کروا رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈسکس کیا تھا دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ چونکہ اسی حوالے سے ہے جی، تو اس کی تفصیل سے بات اس وقت کریں گے، لیکن 2 باتیں جو اور کرنی ضروری ہیں وہ یہ کہ ہم تو جو کچھ کہتے ہیں وہ تو اس کی بنیاد تو وہ ہے جو لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں، جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، جو موقف اختیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن پارٹی کے اندر کے لوگ جو اقتدار کے دوران ساتھ رہے اور پھر جب زوال آیا خان صاحب کے اوپر تو پارٹی چھوڑ کے دوسرے گروپوں میں چلے گئے، لیکن پارٹی میں اس وقت کیا ہوتا تھا اس کے وہ نہ صرف عینی شاہد ہیں بلکہ میرے خیال سے دے کیری لاٹ آف ویٹ۔ ان میں سے ایک اون چودھری صاحب بھی ہیں۔ انہوں نے آج کیا فرمایا ہے، اگر آپ اجازت دیں گی مجھے، اگر آپ اجازت دیں گی تو میں 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی فنڈنگ سے پاکستان کے خلاف گھناؤنی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ اب آپ لنک کرتی جائیں جو گفتگو ہم پہلے کر رہے ہیں۔ He was earlier the right hand of the chairman۔ بھائی بشرا بی بی سے نکاح کے گواہ وہ ہیں، جو پارٹی کے اندر اہم فیصلے ہوتے تھے اس کے شریک کار وہ ہیں۔ تحریک انصاف دشمن ایجنسی سے فنڈنگ لینے والا سانپ جو ہے قرار دیا ہے انہوں نے۔ لفاظی غور کریں آپ۔ پی ٹی آئی نے 2016 میں لندن میں پی آر فرم کی خدمات حاصل کی، پرانی بات بتا رہے ہیں، الیکشن سے پہلے 2018 کے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان اور افواج کے خلاف گھناؤنی مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ زلفی بخاری نے پی آر فرم سے متعارف کرایا، یو این گروپ کو پاکستان کے خلاف خط لکھا آن چودھری نے۔ آن چودھری کہہ رہے ہیں انہوں نے زلفی بخاری نے، اور آگے کی باتیں جو ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو کون پیسے دے رہا ہے جو وہاں سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں؟ اشارہ تو آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی۔ باسی کڑی میں آپ ابال کیوں آ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ بھی ہے۔ دیکھیے آپ اشارہ تو سمجھ گئی ہوں گی، کہلوانا مجھ سے چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ گولڈ سمتھ نامی ایک شخص وہاں ہے جس کی بیٹی سے خان صاحب جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی،
وہ ابھی بھی بیٹے ان کے پاس ہی رہتے ہیں، بیٹے نہیں بلکہ بچے سارے کہہ دوں میں تو، سارے بچے دوسری وہ رہتے ہیں، تو وہی اس کو فنڈنگ کر رہی ہیں، یہ اشارہ اس کے اندر موجود ہے۔ معلوم ہے لندن بیٹھے لوگوں کو پیسہ کون دے رہا ہے، پوری منی ٹریل ہے، وہ کہتے ہیں ثبوت ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی۔ لیڈر کو چھڑانا ہے تو پاکستان آؤ، لندن بھاگ کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ مطلب اگر آپ اپنے لیڈر کے ساتھ سنسیئر ہیں تو یہاں آ کے مہم چلائیں نا، وہاں بیٹھ کے کوئی سازش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے یہودیوں سے مل کر پاکستان کے خلاف سازش کی، میں صرف آپ کو چیدہ باتیں بتا رہا ہوں، اگر میں پوری کہانی جو انہوں نے آج ٹیلی ویژن نیٹ ورک تمام ٹی وی چینلز نے اس کو براہ راست دکھایا، اگر آپ وہ سنیں تو کانوں میں ہاتھ ڈالنے کو دل چاہتا ہے۔ خیر صاحب لیکن ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ اب آ کر؟ وہ تحریک انصاف تو بڑی پہلے کی چھوڑ دی تھی، تب کیوں نہیں بولے؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ حرکات اب ہوئی ہیں نا، یہ دو جو ریزولوشنز آئی ہیں یہ وجہ تسمیہ بنی ہے نا ان کے اس بیان کی، ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر وہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ اب آ جائیے جناب، ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جس میں دھڑا بندیاں ہیں، جس میں گروپس بنے ہوئے ہیں، وکلا کے گروپ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، نئے چہرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اندرونی انتشار سے دو چار پی ٹی آئی کیا حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اندرونی انتشار تو دوسری طرف بھی ہے، ٹھیک، وہ تو ہر طرف ہوتا ہے، لیکن ایک پارٹی جو اپنے آپ کو ملک کی سب سے سٹرونگ پارٹی کہے، اس کے اندر اگر دھڑا بندیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی قوت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، زیادہ نہیں رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ وہی پارٹی ہے نا جس کے اندر سے دو بڑے گروپ تشکیل پائے تھے اور ان میں سارے سٹالورٹس جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ جی، فواد چودھری صاحب نے کل جو درفنتریاں چھوڑی ہیں اس کے جواب میں آج پھر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بول اٹھے ہیں، تو اس کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بڑے خوبصورت القابات بھی دیے انہوں نے، جی بڑے خوبصورت القابات سے بھی نوازا، ہاں جی جس میں کوئی نوازا۔ فواد چودھری پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگ گئے تھے جیسے ہتھنی بھاگتی ہے۔ اب یہ آپ اندازہ کر لیجیے، کوئی نہیں کہہ رہا ہے، یہ پارٹی کے اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ فواد چودھری کے اس بھاگنے کے عمل نے پوری پی ٹی آئی کا سر شرم سے جھکا دیا تھا، یہ بھی مروت صاحب فرما رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت کتنی ہی فیل ہو لیکن کم از کم کڑے وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اور بھی بہت سارے ریاکشنز ہیں، میرے خیال سے اس کا شاید اس وقت نہیں ہے، باقی کہ ہم انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اندر سے اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کوئی بھی پارٹی کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتی۔ اور دوسری بات میرے خیال سے یہ بھی کہہ دینی چاہیے کہ خدا کے واسطے پاکستان پر رحم کریں، پاکستان کو میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر رہنے دیں۔ سیاسی معاملات ہوں، جمہوری معاملات ہوں، حکومتی معاملات ہوں، اپوزیشن کے معاملات ہوں، وہ اپنی ہی چھت کے نیچے طے ہوں تو بہتر ہے۔ ان کو اگر آپ باہر لے جائیں گے تو ہم اپنے گلے کی رسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا خیر صاحب اس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے بتائیں؟ وہ ہم نے کل بات کی، ایک 7 رکنی کمیٹی تو بنا دی ہے، لیکن اب یہ اندر اور باہر کی اب نئے اور پرانے کی جو چپکلش اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں فواد چودھری کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے؟ دیکھیے میں اس کے اوپر تھوڑا سا اوائڈ کر رہا تھا لیکن بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ جو میں نے مہاتما خان صاحب کی آج کی گفتگو جو وہاں ہوئی، جو ہم تک پہنچی ہے ذرائع کے مطابق، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے ایک ایسی پارٹی ہے جو اپنے ووٹ کی بنیاد کے اوپر بنی اور قائم ہوئی، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر دھڑے بندی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں جس تک بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ بالکل وہی مثال ہے، کیونکہ پارٹی میں دھڑے بندی ہے، آپ اس کو ماننا نہ چاہیں تو وہ الگ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے تھے اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو ان پر تشدد ہوا اور دوسری ان کو ان کی فائلیں دکھائی گئی تھی۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، آپ نے جو 7 رکنی کمیٹی کا تذکرہ کیا انہوں نے وہ سارا پروسیس ہالٹ کر دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے، یہ فرمایا ہے انہوں نے آج کیا کہ میں جب جیل سے باہر آؤں گا اچھا تو یہ سارے فیصلے خود کروں گا۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ دھڑے بندی اتنی ہے کہ یہ معاملات اس طرح مینج نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ ابھی اس کے بعد ہم نے جس